کیا بڑوں کی تو دور کی بات ہے، تب سے لے کر اب تک ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اور ہمیں اتنا بھی رائٹ نہیں دیا گیا کہ ہم ان سے جب وہ جیل میں ہیں ہم ان سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں یا ہم ان کو کوئی لیٹر بھیج دیں. بچی روز اپنے ہاتھ سے لیٹر لکھتی ہے، ڈرائنگز بناتی ہے اپنے والد کے لیے، اس کے لیے تو یہ سب سے دنیا جیسے کسی اور ہی دنیا کے اندر اس کے والد چلے گئے ہیں. نہ کوئی ٹیلی گرام، نہ کوئی ای میل، نہ کوئی لیٹر، نہ کوئی ویڈیو کانفرنسنگ، نہ کوئی ٹیلی فون. آواز کا رشتہ ختم کر دیا ہندوستان نے، رابطوں کا. تو اس وقت جو یک طرفہ ان کے ساتھ ہو رہے 25 کو ان کے خلاف کوئی بھی سزا آ سکتی ہے اور ایکسٹریم سزا آ سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے. بے شک اگر کسی لائر کے پاس بھی ہم چلے جائیں، وہ کہتے ہیں سیڈیشن کا معاملہ ہو، غداری کا معاملہ ہو یا ٹیررزم کا معاملہ ہو، اس کے اندر بھی سزائے موت نہیں بنتی، نہ پھانسی بنتی ہے. اس کے اندر بھی آپ مگر کیونکہ ہم نے افضل گرو شہید کا کچھ ہی سال پہلے 2013 میں صرف اس لیے پھانسی دی گئی تہاڑ جیل میں کیونکہ وہ ایک کشمیری تھا، اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کہا ٹو سیٹسفائی دا کانشنس آف دا انڈین پبلک، مطلب ہندوستانی پبلک کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے افضل گرو کو پھانسی دے دو. تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے 25 کو. میں آپ سے اپیل کرتی ہوں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں جو بھی میری بات سن رہا ہے کہ پلیز یاسین صاحب کی اور حریت قیادت کی جان بچائیں، ورنہ تو پوری کی پوری ہماری جو پرامن سیاسی تحریک ہے اس کو دفن کر دے گا قبرستان میں. اور پھر تو اس کا یہی مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ پرامن آواز کو چپ کرانا چاہتی ہے، وہاں پہ ایک آگ کی، ایک خون کی ہولی کھیلنا چاہتی ہے. اور یہ 3 ملک آگے ہیں اس کے اندر نیوکلیر فلیش پوائنٹ میں. اگر امن کی چابی کسی کے پاس اس وقت ہے اس پورے خطے کے اندر تو وہ صرف اور صرف حریت کی قیادت کے پاس ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ کچھ تو شہید کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا، قتل کر دیا. اشرف سرائی کو ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے جموں کے اندر ان کو زہر دے کے مار دیا جیل کے اندر. سعید علی گیلانی صاحب، صدیوں میں ایسے لیڈرز آتے ہیں، ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی کوئی کشمیری کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے. اس کے ارد گرد سب سے بڑی چھاونی بنا دی ہے ہندوستان کی دہشت گرد آرمی نے. میں بس یہی اپیل کروں گی کہ پلیز میرا جو میٹر ہے میری بیٹی کا، یہ ہمارا رائٹ ہے ایز پاکستانی سٹیزنز آلسو، ریگارڈلیس کہ ہم اس تحریک کو لیڈ کریں یا سفر کریں، کہ ہمارا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے ایز این اگریو پارٹی. میری بیٹی اور مجھے وہاں پہ ہمیں ایکسیس دلائی جائے، آئی سی جے کے اندر چیلنج کیا جائے جو کانکاکٹڈ فیبریکیٹڈ دہشت گردی کے جو جھوٹے مقدمے یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک عظیم لیڈر کو اور میرے ہسبینڈ کو پھانسی دلائی جا رہی ہے، جب انڈیا ایک دہشت گرد کو جو دہشت گردی میں انوالو تھا، جس کے خلاف ڈوزیئر پاکستان نے پریزنٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں، اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہندوستان کی حکومت جو تھی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئی اس کی وائف اور اس کی بیوی کے، اس کی وائف اور اس کی والدہ کے ساتھ. تو میری یہی آپ سے اپیل ہے، ایک یہ، اور جو پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ریزولوشن پاس کرائی جائے کہ یاسین صاحب کو ارجنٹلی ریلیز کیا جائے اور ان کو باہر بھیجا جائے، ہاسپٹلائز کیا جائے. ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ آلریڈی ان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہے. ایز اے وائف آئی ایم ویری ڈسٹرب. ان کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس آف اے پرزنر تک نہیں دیے جا رہے ہیں، نہ ان کو لیگل ایکسیس، نہ ان کو بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان کی جان کو بہت بہت خطرہ ہے. اور اگر گاڈ فوربڈ اگر ان کے خلاف یہ کارروائی جس طرح شروع کر دی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے ساروں کو لٹکا دینا ہے. تھینک یو. اگر آپ بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی بڑا یہ ساری باتیں سن کے آج بڑا ڈسٹربڈ ہوں کہ انڈیا جو ایک امیج دیتا ہے اپنا کہ جی ہم ایک بڑے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے، لوگوں کے رائٹس کے لیے ہم سٹینڈ کرتے ہیں دنیا میں، وہ آج خود ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. اور یاسین صاحب کو نہ وکیل ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی بولنے کا رائٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ملنے کا رائٹ ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی وائلیشن تو کوئی نہیں کر سکتی. اور اتنا بڑا ملک جو ہر کمیٹی میں، یو این کمیٹی میں بیٹھتا ہے اور ان کے ممبر بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح اوپنلی اگر وائلیشن کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف پاکستان کو اور دوسرے ملکوں کو آواز اٹھانی چاہیے. اور دوسرا جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں آج ہم ریزولوشن لے کے آئیں گے یاسین ملک صاحب کے لیے، تاکہ انڈیا ان کو ان کے رائٹس دے، ان کو ان کے وکیل کو ان کو ایکسیس دے
اور جبراً ان پہ اگر کوئی سزا دی جائے گی تو یہ کیس اگر کلبھوشن کا کیس جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو یہ بھی کیس پاکستان لے کے جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. تو میں اس میں پرائم منسٹر سے بھی ملوں گا, پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملوں گا, اور ہر طریقے سے ہم اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنائیں گے اور ان کو ان کے رائٹس دلوائیں گے یاسین صاحب کو اور ان کی فیملی کو, تاکہ یہ ان سے مل سکیں. اور جو بھی انڈیا کرنے جا رہا ہے, جو بھی انڈیا کی کوشش ہے کہ کشمیریوں کو اور کشمیری لیڈرز کو ہم اس طرح مار کے کشمیر میں موومنٹ ختم کریں گے, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا, اور انشاءاللہ کشمیریوں کو ہم ان کے رائٹس دلوائیں گے. کشمیری رہنما مشال ملک اور رہنما پیپلز پارٹی سلیم مانڈوی والا پریس کانفرنس کر